پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک نوجوان ٹماٹر کے بہت بڑے بڑے بیگ جو ہیں وہ نہر میں پھینک رہا تھا، اور نفسیات کے ایک طالب علم کے طور پہ میں نے اس ویڈیو کو عذرائے ہمدردی ایکچولی تو شیئر کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک اینگر ڈریون ایکٹ تھا، اور جب بھی جو بھی اینگر ڈریون ایکٹ ہوتا ہے اس میں کوئی آپ عقلی چیز تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، اس طرح کی کر سکتے ہیں، اور یہ آف کورس کم علمی کی وجہ سے تھا۔ اگر اس نوجوان کو علم ہوتا ہے کہ وہ جو ٹماٹر نہر میں پھینک رہا ہے وہ کتنا قیمتی ہے، اس وقت اگر وہ 5 روپے کا نہیں بیک رہا اس سے کلو، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ 400 بلکہ 1000 روپے کلو بیچ سکتا ہے، صرف وہ کم علمی کی وجہ سے وہ اس کو نہر کی نظر کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہیں ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے آرٹیکلز پہ عمل کر کے، جو آرٹیکلز وہ مختلف مضامین لکھتے ہیں زراعت کے حوالے سے، ویلیو ایڈیشن کے حوالے سے، اس سے لوگوں نے ملینز کمائے ہیں، افراد نے مختلف، لیکن انفرادی سطح پہ ہیں۔ اب یونیورسٹیز جو ہیں ان کے آرٹیکلز کو لے کے بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور ہمارے ساتھ ابن فاضل صاحب موجود ہیں۔ ابن فاضل صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ٹماٹر اس نوجوان نے پھینکے، تو ٹھیک ہے وہ اینگر ڈریون تھا، یہ سارا معاملہ تھا، نہیں پھینکنے چاہیے تھے، لیکن اس کو تو علم نہیں تھا، اس کے پاس تو وہ تربیت نہیں تھی۔ ہمارے جو 70% مسائل یا 80% مسائل ہیں ان کا تعلق لیک آف نالج سے ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو اس سے بھی خراب بات ہے وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کی جستجو بھی نہیں ہے، جستجو بھی نہیں ہے، لیکن ہم بہرحال ہماری خواہش ہے کہ ہم لوگوں کو علم دیں۔ ہمارے پاس علم آئے گا تو ہم مشق کرنی شروع کریں گے، پریکٹس کرنی شروع کریں گے، اور انشاءاللہ علم اور مشق سے، دستیاب وسائل سے ہم اپنے بہت سے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ جی، تو اس میں جو ٹماٹر ہے اس کے لیے اگر آپ جو اس بندے نے کیا یا جو اور لوگ بھی کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کچھ تصویریں وائرل ہوئی سندھ میں، تو ان سب کے لیے گزارش یہ ہے کہ انتہائی کم وسائل میں ہم اپنے گھر میں، اپنے گاؤں میں 2-4 لوگ مل کے یا اکیلے اس کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آج ہم یہ 5 روپے کلو اس کی ہے تو 2 مہینے بعد جب ٹماٹر کی فصل ختم ہو جائے گی 200 روپے تو اس کے بعد یہ جب رائز کرے گی تو جو ہم نے وہ ٹماٹر محفوظ کیا وہ ہمارا بہت ہی کارآمد ہے۔ تو اس میں اگر محفوظ کرنے کی بات کریں تو میجر اس کی 3 کلاسز ہیں۔ اچھا، یہ سب سے پہلے ہم ٹماٹر کو ڈرائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، ڈرائی کرنے کے لیے ایک بہت ہی کم قیمت سے ایک ہم ڈی ہائیڈریٹر، سولر ڈی ہائیڈریٹر بنا سکتے ہیں یا سولر ڈرائر۔ اس پہ کتنی کاسٹ ہے تقریباً؟ اس کو آپ پہلے سمجھ لیں کہ وہ ڈی ہائیڈریٹر کیا ہے۔ وہ ایک جھگی ہے، جیسے جھگی نشین ہوتے ہیں نا، وہ بانس کی مدد سے، کانوں کی مدد سے، لوہے کی مدد سے، کسی بھی چیز سے ایک آپ نے ہٹ بنانی ہے۔ ہٹ کے اوپر آپ نے پلاسٹک جو موم جامہ یا پلاسٹک شیٹ ہے وہ لگا دینی، ٹھیک ہے جی۔ جب اس کو ہم بند کر دیتے ہیں، اس میں ہوا کا جو انٹرنس نہیں ہوتی اور سورج کی روشنی پڑتی ہے، تو جو ایٹماسفیئر سے اس کا ٹمپریچر 10 سے 12 ڈگری رائز کر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ہٹ ہے، ابھی ہم نے کل ایک وہ پریکٹس کرائی ہے، اس پہ ٹوٹل ہماری کو 7000 روپے کاسٹ آئی ہے وہ ساری ہٹ بنانے پہ۔ اس کے اندر ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہٹ کے اوپر ہم نے 2-3 چھوٹے فین لگا دینے ہیں، جو ڈی سی کے 12 وولٹ کے فین، اور ایک پلیٹ 3000 روپے کی ہم لے کے آئے تھے، سولر پلیٹ، وہ ہم نے رکھ دی جہاں بجلی نہیں ہے۔ وہ سولر پلیٹ سے وہ فین چلتے ہیں، اور اس میں ہلکا سا ہوا کا کرنٹ جو ہے وہ اس میں چلتا رہتا ہے، ہوا کا ایک سمجھ لیں ایک سائیکل اس میں سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ہم نے جو ٹماٹر ہیں ان کو قطلے کاٹ کے اس ٹرے کے اندر رکھ کے، ٹرے بے شک لکڑی کی ہو، گتے کی ہو، کسی بھی چیز جو بھی آپ کو آرام سے دستیاب ہو۔ یہ جو گھی کے ٹین ہوتے ہیں وہ ایک ٹین 80 روپے کا آتا ہے، اس کو ہم کاٹ کے 2 ٹریز بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر رکھ کے ہم اس ڈی ہائیڈریٹر یا سولر ڈی ہائیڈریٹر میں اس کو رکھ دیتے ہیں، اور وہ ایریا کے حساب سے، نمی کے تناسب اور ٹمپریچر کے حساب سے 3-4 دن میں وہ ڈرائی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر سارا موئسچر ختم ہو گیا، وہ ڈرائیڈ فارم میں پیک کر لیں، یا اس کو پھر آپ گھر والا جو آپ کا یہ بلینڈر، جوسر بلینڈر ہے، اس میں ڈال کے اس کا پاؤڈر بنا لیں، دونوں صورتوں میں اس کو پیک کر دیں، یہ آپ کی سیلیبل کموڈٹی بن گئی، ٹھیک ہے۔ یہ جو پاؤڈر ہے جب ہنڈیا میں ڈالیں گے تو ایگزیکٹلی وہی ٹیسٹ دے گا اور اس کی سمیل بھی وہی ہوگی۔ اچھا، لیکن اس کے لیے ایک فرد کو اگر وہ اپنی اس سطح پہ، انفرادی سطح پہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہاں تک تو وہ ٹھیک ہے کہ بڑی کم کاسٹ میں اس کو وہ ڈرائی کر لے گا،
اس سے جو نیکسٹ ایک پروسیس ہے وہ ہے جس میں وہ پیکیجنگ ٹائپ، جس میں اس میں باہر بیچنا بھی ہے، تو وہ ایک علیحدہ پروسیس ہوگا اس کو؟ اس میں جو سب سے آسان طریقہ ہے کہ وہ جو پولیتھین کے جو بیگ ملتے ہیں، زپ بیگ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر وہ ایکسیلنٹ پیکنگ ہو جاتی ہے. اگر اس سے تھوڑی بہتر پیکنگ آپ نے کرنی ہے تو اس کے لیے 7 یا 8 ہزار روپے کا ایک سیلر مل جاتا ہے. وہ پولیتھین کے بیگ میں اس کو وزن کر کے ڈال لیں اور اس کے بعد اس کو سیل کرتے ہیں. اس کی مارکیٹ موجود ہے؟ جی بالکل، لوگوں میں یہ بھی تو اویئرنیس، وہ کہیں گے نہیں جو تازہ ٹماٹر ہے وہ تو تازہ ٹماٹر ہے. اور یہ سر اس میں یہ ہے کہ ایک تو تھوڑی سی ہمیں اویئرنیس کی کمپین بھی ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی مارکیٹ موجود ہے. اس کا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی جو سیکنڈ آپشن ہے جس کو ہم ٹماٹو پیوری بولتے ہیں یا ٹماٹر پیسٹ بولتے ہیں، ہم لوگ وہ ٹماٹر پیسٹ یہاں نہیں بناتے، ہم امپورٹ کرتے ہیں. پچھلے سال ہم نے 70 کروڑ روپے کی ٹماٹر پیسٹ امپورٹ کیا اور اپنے ٹماٹر ہم نہر میں پھینک رہے ہیں. 70 کروڑ کا ہم نے باہر سے وہ پیسٹ منگوایا اور اپنے ٹماٹر ہم نہر میں پھینک. جتنے ہمارے ہوٹلز ہیں یا جتنے ہماری وہ بڑے چینز ہیں ان پہ جتنا وہ یوز ہے ٹماٹو پیسٹ کا ہی زیادہ. اس کے علاوہ ایون یہ جو کیچپ وغیرہ بناتے ہیں اور ہم بھی وہ جو ٹن سے ہوتے ہیں جس کو ٹن کو آپ کاٹتے ہیں وہ باہر سے جی وہ باہر سے آتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس. اور اس کو ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک تو اس کے لیے آپ بہت انڈسٹری بھی لگا سکتے ہیں، یعنی 5 ملین 2 ملین کی فیکٹری بھی لگ سکتی ہے، لیکن اس کو ہم 10-20 ہزار میں ٹماٹر پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں گھر میں. ٹھیک ہے، لیکن اس کو آپ نے پیکیجنگ اس طرح کرنی ہے کہ اس میں ہوا کا دخل نہ ہو. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سارا. پہلے اس کا جو بنانے کا پروسیس ہے وہ جیسے بھی میں نے بتایا کہ جی سولر ڈی ہائیڈریٹر ہے. جو ہم ٹماٹر لیں گے اس کو ہم کسی برتن میں ڈال کے اس کو ہم نے گرم کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ 15 سے 20 منٹ کا پروسیس ہے. جب وہ نرم ہو جاتے ہیں اس کو ہم بلینڈ کر دیتے ہیں بلینڈر، گھریلو بلینڈر سے یا ایک مشین ہے. چھلکا اتار کے؟ نہیں، وہ چھلکا اس میں ہی دے گا. ٹھیک ہے. ایک بلینڈر جو کمرشل ہے وہ 15 سے 18 ہزار روپے کی مشین ہے. اس کی مدد سے 50 کلو ٹماٹر ایٹ اے ٹائم آرام سے بلینڈ ہو سکتا ہے. بلینڈنگ کرنے کے بعد وہ جب بالکل پیسٹ کی شکل اختیار کر جائے گا اس کو ہم نے چھاننے میں، بڑے چھاننے میں چھان لینا. بیج اور چھلکا چھاننے میں رہ جاتا ہے اور جو پیور اس کی وہ پیسٹ ہے وہ ڈرین کر جاتی ہے. یہ جو ڈرین کرتی پیسٹ ہے اس کے اندر جو سالڈ کنٹینٹ ہے یا جو ٹماٹر کے وہ آپ کہہ لیں کہ اس کے جزو ہیں وہ 5-6% ہوتا ہے. جو پیوری کا ٹارگٹ ہے وہ ہمارا ہے 25 سے 30%. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک ٹرے میں 5 کلو پیوری ڈال دی، وہ ہم نے سولر ڈی ہائیڈریٹر میں رکھ دی. 2 دن میں اس میں سے اتنا پانی اڑ جاتا ہے کہ وہ پیچھے جو ہے وہ پیسٹ تیار ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے کوئی مطلب بہت بڑی مشینری، کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے. صرف 20-25 ہزار روپے میں ایک کسان اپنا یہ سارا سلسلہ بنا سکتا ہے، پورا سیٹ اپ لگا سکتا ہے. بلکہ اچھا وہ اگر جو کسان 20-25 ہزار میں یہ سیٹ اپ لگا دے گا وہ تو اس کی تو کوشش ہوگی کہ یہ ٹماٹر اس فارم میں بیچی نہیں ہو. بالکل، جب اس حالت میں آگے تو کیا ضرورت ہے اس کو بیچنے کی. تو مہنگا کر کے بیچے گا. بالکل مہنگا کرے. سر اگر آپ صرف ٹن فوڈ کی بات کرتے ہیں تو صرف 2 ملک جو ہیں، ایک تھائی لینڈ اور ایک فلپائن، ان کی ٹن فوڈ کی جو سالانہ ایکسپورٹ ہے $8 ارب کی ہے. اور ہم خود ایک ایگریکلچرل ملک ہیں اور ہمارا جو 40% فروٹ ہے نا سر وہ ویسٹ ہو جاتا ہے. اور اس سے بھی حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو ٹن فوڈ بنانے والا ٹوٹل سلسلہ ہے نا اس کی قیمت صرف 1 لاکھ روپے ہے. یعنی کوئی بہت بڑا $1 ملین کا پلانٹ نہیں ہے. اس کو ڈومیسٹک انڈسٹری کے طور پہ ہم گھروں میں لوگوں کو انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں، ہم ان کو سکھا سکتے ہیں اور وہ اپنے گھروں میں اس کو سیزن میں پیک کریں اور اس کے بعد جو ہے اس کی سیل ہو. بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو ہماری خوبانی اور آڑو اور سیب ہے مڈل ایسٹ اور پوری دنیا کو ہم ایکسپورٹ کریں. جی ہاں، لیکن ویلیو ایڈیشن ٹن فوڈ کی فارم میں. ایگزیکٹلی. یہ بہت ہی زبردست آپ سے یہ بات چیت کا سلسلہ جو ہے یہ اس طرح جاری رہے گا. مطلب مختلف ہمارے یہاں جو پھل ہیں، ہمارے یہاں سبزیاں ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم اس کی ویلیو ایڈیشن کیسے کر سکتے ہیں، اس سے پیسہ کیسے کما سکتے ہیں اور بہت کم سرمایہ سے، بہت کم سرمایہ بھی نہیں ہے. اور اس پہ ہم یقیناً آپ کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے.